السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا غفير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فلا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اگر حق بات کہتا ہوں مذاق الفت کا جاتا ہے گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو قابل صد احترام واجب احترام علاقے سے اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی قدر علماء کرام مشائخ احترام مدارس دینیہ سے تعلق رکھنے والے نسبت رکھنے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے مبارکباد والے مہمان دنیا داری کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نیت کے ساتھ کوشش کے ساتھ اللہ کے در کے ساتھ حلال کی روزی کمانے والے تمام مسلمان ایمان والی پاکیزار معززات عزتدار گھرانوں کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں جس طرح کل کا دن میرے لیے بہت ہی زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن تھا جب میرے گھر کے ایک اور فرد کو اللہ نے قرآن کریم کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا برادری کریم حضرت اقدس ولی ابن ولی مفتی سعید اللہ صاحب دامت مفیدهم بالنمونہ اسلاف ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا عبد المتین صاحب نبر اللہ ان کے بھی خاندان میں الحمدللہ اللہ نے ایک اور قرآن کریم کی بہاروں کا بوٹا لگا دیا اور اس بوٹے پر پھل آ گیا ہے اللہ کا یہ پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہے ولی کامل حضرت اقدس مفتی اللہ صاحب دامت مفیدهم ملک پاکستان کے اندر اور آپ کے شہر اور آپ کے آس پاس کے اضلاع کے اندر دینی اعتبار سے الحمدللہ اس گھرانے کی ایک محنت پر ایک نام اس گھرانے سے اس ادارے سے الحمدللہ کہ میرا 11 سال پرانا تعلق ہے اور آپ حضرات سارے میرے محسن حضرات و محسنین ہو کہ آپ سارے حضرات میری زندگی کے ان لمحات کے ساتھی ہو کہ جب انسان کے تن کا کپڑا بھی اس کا دشمن ہوتا ہے ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ منہ کھائے اور آنکھ شرمائے
اور یہ بڑوں کی زندگی کا نچوڑ تھا، اور کہا کرتے تھے جس تھالی میں کھایا کریں اس تھالی میں چھید کیا کریں۔ اس کو اپنی کمزوری سمجھ لیں یا معاشرے کی بے رحمی سمجھ لیں یا اپنوں کا ظلم یا پرائیوں کی چال سمجھیں، آج ان محبتوں بھرے لہجے سے ہر ان پڑھ اور پڑھ لکھے کو دور کر دیا، اور معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، دنیا دار کو تو کیا دینداروں کو بھی دور کر دیا۔ تدریس کے اندر مہارت رکھنے والے، تصنیف کے اندر کتابوں کے انبار لگانے والے، تبلیغ میں وقت لگانے والے، دنیا داری کے اعتبار سے نچلے، متوسط اور اوپر والے طبقے والے سارے اس کام کے اندر ملوث ہیں۔ ہمارے اندر اخلاقیات ہیں، باقیات باقی ہوئی، ہر چیز اندر سے، گناہوں کی عادت، ناشکراپن، اسی طریقے سے نافرمانی سے توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے میں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں۔ معذرت کے ساتھ جو ہمارے اندر میں کا پہاڑ وہ کیٹو سے بھی اونچا ہو گیا ہے نا، وہ جو ہے ختم ہونے کی ہم نہ کوشش کر رہے اور نہ ہو رہا۔ ندامت کا اس کے اوپر کوئی آنسو پڑ نہیں رہا کہ چلو وہ گھس جائے، چھوٹا ہو جائے۔ آئے دن مسجد سے نکلتے وقت بھی اور مسجد میں آتے وقت بھی ناراض نہ ہونا۔ میں نے کہا تھا نا، حقیقت کروں گا بیان دوست، اور اگر حق بات کہتا ہوں مذاق الحق، خاموشی تو کلیجہ کٹا ہے۔ ہر موضوع پر میں ان کا دوست نہیں ہوں، میں ان کا خادم ہوں۔ میرا ایسا معیار ہی نہیں کہ میں حضرات کی دوستی کے قابل بن سکوں، یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں کہ ہر وقت قال اللہ تعالی و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے ہمیں ان کی جوتیاں اٹھانے کا اللہ میں موقع عطا فرمائے۔ مسجد کے اندر بیٹھے بہت اللہ اللہ، بہت اللہ اللہ، مسجد کے ادب کے سارے تقاضے پورے، عبادات میں خشوع خضوع، رو رو کے دعا کر کے گئے۔ شیطان کو لگی آگ، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بندہ اس کا بن جائے، پھر میں نے جو اس سے وعدے کیے تھے پھر وہ تو سارے خالی چلے گئے۔ اس نے سوچا، اس نے اپنی ساری صلاحیتیں ایک ایک حضرت انسان پہ صرف کرنا شروع کی کہ اتنی بڑی نیکیوں کی گٹھڑی یہ مسجد سے لے کے آ رہا ہے، میں اس کی نیکیوں والی گٹھڑی کو گناہوں والی گٹھڑی میں کیسے تبدیل کر دوں۔ مسجد سے نکلا اور باہر جاتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھا اور کیا کہا، نیکی کی دعوت دی، اور تو بھی تو نماز پڑھ لیا کر۔ بس یہ کہا، وہ نیکیوں والی گٹھڑی فرشتے نے اتار کے پھینک دی، گناہوں والی گٹھڑی چل۔ اس نے تو اپنی طرف سے ایک دعوت دی کہ تو بھی تو نماز پڑھ لیا کر، لیکن اس دعوت کے اندر انداز نبوت نہیں ہے۔ رات کے پہر اٹھے، سارا گھر سو رہا ہے، تیری نیت تہجد کا سلام پھیرنے کے بعد یہ نہ ہو کتنے بدبخت نہیں اٹھے، کہ کیا پتا یہ میرے سے پہلے ہی پڑھ کے سو گئے ہوں۔ جامعہ خلفائے راشدین میں آئے، حضرت آپ کی امانت ہمارے پاس۔ کیا امانت ہے بھائی؟ وہ آپ کے سالانہ زکوٰۃ کے 5000 میرے پاس موجود ہیں۔
حضرت نے فرمایا بہت مہربانی، آپ نے ہمیں اپنی خیرات میں تعاون میں یاد رکھا، یہ قبول کیجئے۔ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے لیجئے۔ رسید لکھتے وقت کہا حضرت اس کی کیا ضرورت ہے، آپ پر ہمیں اعتبار ہے، ہم نے رسید کیا کرنی ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، ہم اپنے رجسٹر میں اپنے کھاتوں میں سے یادداشت کے طور پہ رکھیں گے۔ باہر نکلے، کہاں گئے تھے؟ کہا مدرسے میں کی رسید کٹانے، 5000 روپیہ دیا۔ کسی نے کہا یہاں کیا ضرورت ہے، یہ تو مدرسہ پہلے ہی بہت مستحکم خوشحال ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا یہاں لگتا ہے یا نہیں لگتا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیا، اگر کریں گے تو خود بھگتیں گے۔ آئی بدگمانی مومن کی، عالم کی نہیں، قاری کی نہیں، عابد کی نہیں، پیر کی نہیں، حضرت انسان میں عام انسان کی بدگمانی آئی۔ یہ گناہوں والی گٹھڑی کو، نیکیوں والی گٹھڑی کو اتارنا نہ پڑا، یہ خود بخود سز اتر گئی۔ ہمارے ہاں مضافات چکوک ہیں جس طرح آپ کے ہاں ڈھوک ہے، ہمارے ہاں ہمارے ہاں کچھ ایسے علاقے ہیں جو بہت سے پسماندہ ہیں، اور وہ جلسے اسی نیت سے کرواتے ہیں کہ ایک تو مدرسے کی تشہیر ہو جائے، ایک تعاون ہو جائے۔ فرض کرو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کے کہا، مسجد سے مدرسے سے سوال ہوا، ہمارا دینی ادارہ ہے، اتنے بچے پڑھتے ہیں، اتنے بچوں کا کھانا پکتا ہے، اتنے نبی علیہ السلام کے مہمانوں کا یہاں قیام طعام ہے، مدرسے کے لیے گندم درکار ہے، عشر درکار ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، 4 من میرے دانے لکھ لیجئے۔ فصل تیار ہو گئی، کٹائی کا موسم آ گیا، مولانا اپنے کام سے راستے میں کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے وہ گاؤں درمیان میں آ گیا جس گاؤں کے رہنے والے نے 4 من گندم لکھوائی تھی، اتفاقاً وہ اپنے کھیت میں نظر آ گیا اور مشین چل رہی تھی، دانے نکل رہے تھے۔ مولانا وہاں پہنچ گیا، السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ اللہ مبارک کرے، خیر و عافیت سے کام ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے۔ اچھا آپ کا وعدہ تھا 4 من کا، چلو میں ادھر سے گزر رہا ہوں، پھر رمضان آ جائے گا، گرمی ہے، پھر کون لینے کے لیے آئے گا؟ ارادے سے نہیں آئے لینے کے لیے، گزر رہا تھا، چلو میں نے کہا ایک ہی چکر میں 2 کام ہو جائیں۔ انہوں نے ذمہ دار نے کہا لاؤ جی وہ اپنا گٹو، وہ اپنا تھیلا لے کے آؤ۔ مولانا نے فرمایا جی وہ تو میں ارادے سے آئے نہیں، گزر رہا تھا، آپ پہ نظر پڑ گئی، آپ اپنے تھیلے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ امانت ہے، جا کے واپس پہنچا دوں گا۔ اب اس نے کہا لو جی بسم اللہ، پھر کیا کہا لو جی اب تھیلے بھی ہمیں ہی دینے پڑ جائیں گے۔ ابھی اس کے کھیت کے چھٹوں میں سے گندم نکل کے تھیلے میں نہیں آئی، لیکن تھاڑ کر کے وہ پر مار دی۔ میرے قرآن کی بہاریں تیرے 4 من دانوں سے، مجھے کسی نے کہہ دیا کہ تو پیسہ دے گا، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیرا تعاون ہوگا، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیری دعائیں چلیں گی، تب میرے مدرسے قرآن کے ادارے چلیں گے۔ 1 سال ہو گیا کورونا وائرس کی زد کے اندر مدارس نہیں آئے، ایک دن میں 4 جگہ 5 جگہ 6 جگہ نبی کے 7 جگہ تک، اور ایک مخصوص ایام میں محرم کے، ربیع الاول کے، ایک دن میں 11 تقریریں کرتا ہوں جاتا ہوں۔ اللہ سب ہاتھ میں توفیق دیتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں لا نکل گیا، کمر ٹوٹ گئی دینی مدارس، مالی تعاون کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے نہیں۔ تعلیم وہی ہے، اللہ اکبر، جو تعلیم صفا کے چبوترے پہ تھی، پاکستان کے دینی اداروں میں ہو تعلیم شد و مد کی، جس طرح مولانا بھی فرما رہے تھے فآبو اور فآتو کا معاملہ فرمایا، ویسے الحمدللہ، اور قیامت تک قرآن کی بہاریں ایسے ہی محفوظ رہیں گی، کہہ دو انشاءاللہ۔ پاکستان کے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، مضافات میں، یا بجلی پانی گیس کوئی نہیں، آپ نکل کے دیکھیں تو یقین کریں پریشانیاں
پچھلے سال اکثر دینی مدارس جہاں 2-2 ہزار تعداد تھی، سننے میں آیا کہ انہوں نے اپنے بچے دوسرے مدرسوں میں منتقل کیے، اور تھوڑا سا ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ان علاقوں میں چلے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں گیا، درابن کلا میں، اور سے آگے چودوان سے مولانا عماد الدین، یہ مولانا سارا ان کا علاقہ مولانا فضمان صاحب کا آگے تھا۔ مجھے تیسرا چوتھا سال جاتے ہیں، کہنے مولانا آپ کی دعا رنگ لے آئی کہ ہم نے آپ کو اشارہ کیا تھا نا کہ مدرسے کی اساتذہ کی تنخواہیں جو ہے کچھ بڑھا دیں۔ الحمدللہ وہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے حضرت محترم صاحب کو کہنے سے اللہ نے بڑھا دی۔ میں نے کہا کتنی تنخواہ ہو گئی؟ کہنے لگے 4230 روپے۔ الحمدللہ۔ میں نے کہا پہلے کتنی تھی؟ کہ 4500 روپے۔ آپ 4000 بازار لے کے جائیے، واپسی پہ انشاءاللہ سبزی والے سے ادھار کر کے آئیں گے، میں گھر جا کے باقی گزار دوں گا۔ سکون، چہرے پہ اطمینان۔ مدرسوں سے جنازے اٹھے، مسجد کے حجروں سے جنازے اٹھے۔ بتاؤ کس عالم کی بیٹی جہیز کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی؟ کس عالم کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی؟ کون بے اولادہ ہوا؟ کس کے کپڑوں پہ آپ نے ہر نماز میں اپنی مسجد کے امام اور خطیب کو دیکھا؟ کوئی سلوٹ، کوئی مٹی، کوئی نشان، یہ کی فیکٹری ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے دنیا کی زندگی کے اندر جب تک رکھوں گا کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس کے قدموں میں نہیں ڈال دوں گا۔ اللہ کا پکا پکا اللہ کا۔ اول تو میرے بھائیو سارے مسلمان بیٹھے ہو، اس بات پر سارے کے ساروں کو یقین آ جائے گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو انہی دنوں کے اندر آپ کے اسکولوں کے اندر امتحان ہو رہے ہیں۔ اپنے بچے کا کامیاب رزلٹ آ جائے، اس کے بعد اپنے بچے کو 2 سال کے لیے انہی دینی اداروں کے حوالے کر دو، صرف 2 سال۔ نہ وہ نرسری پڑھائیں گے، نہ پریپ پڑھائیں گے، نہ KG1 پڑھائیں گے، نہ KG2 پڑھائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم الف سے شروع کریں گے، والناس کی سین تک لے جانے میں یا 15 مہینے لگے یا 2 سال لگے یا حتیٰ کہ 2.5 سال لگے، 2.5 سال کے لیے اپنے بچے کی قربانی دے دو، دینی اداروں کے حوالے کر دو۔ ان تمام دینی اداروں کی طرف سے ذمہ داری کے ساتھ قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر 2.5 سال کے اندر تمہارے بچے کے سینے کو قرآن کریم کا صندوق بنا کے تمہاری جھولی میں نہ لٹا دیں تو مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دینا۔